اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سبق کو سنا گیا اور کچھ باتیں نوٹ بھی کی گئی تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ نے کہاں پہ اپنے لیے امپروومنٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارے پاس آیات ہیں 21 سے 30 تک، اور یہ سورہ نبا کی آیاتیں ہیں، ان کو آپ نے حفظ کرنا ہے، سسٹر اسما کے ساتھ بھی پریکٹس کرنی ہے، اور شیخ ایمن سویب کو بھی سننا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے کے دن سے اپنا حفظ کا سبق دوبارہ ڈالنا شروع کر دینا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا چیز ہے جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، اور یہ زیادہ تر بیس کر رہی ہے آپ کی اس کریکشن کے اوپر جو کہ گروپ کے اندر جو ہے ہوئی ہے، یعنی آپ کے آڈیوز کو سنا گیا اور جو کچھ محسوس کیا کہ کہاں پر کام ہونا ہے، اس کے حوالے سے میں ان آیتوں میں سے بتاتی ہوں۔ تو انشاءاللہ 20 اور 21 ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، تو نون جو ہے یہاں پر مشدد ہے، آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر غور کرنا ہے۔ آج تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، مقام ہے جہاں پہ ہمیں اسٹریچز کرنی ہوتی ہے، اسٹریچ کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے، اور آپ کو جیسے کہ وجہ بتا چکی ہوں کہ نون آپ کا یہاں پر ہے شد کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ دو نون ایک جگہ ایک ساتھ ہیں، پہلے نون پہ سکون ہے اور دوسرے نون پہ جو ہے حرکت ہے۔ تو اس وجہ سے جب نون کے مخرج کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو آواز آپ کے سامنے سے راستے سے، منہ کے راستے باہر نہیں نکل سکتی، تو ہمارے آلٹرنیٹ پیسج سے نکلتی ہے، ناک سے، تو اس کی وجہ سے آپ کا نیزلیشن ساؤنڈ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ آپ نے دو نون بولنا ہے تو آپ مخرج کو ٹچ کر کے فوراً نہیں ہٹیں گے۔ اگر آپ مخرج کو ٹچ کے انا، آپ اس طرح بولتے ہیں انا، تو آپ مخرج کو ٹچ کر کے ہٹ گئے، اور یہ آپ کا صرف ایک نون ادا ہوا۔ دوسرے نون کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اسٹریچ کرنا ہوگا، مطلب اس میں ٹھہر کے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہوگا تاکہ دونوں نون ادا ہو جائیں۔ تو ان، اب یہ چونکہ منہ بند ہو گیا میرا، زبان ایسے جگہ پہ جا کے لگ رہی ہے، میڈل آف دا ٹنگ اوپر کے روٹ سے جب لگ رہے ہیں تو پھر آپ کی آواز خود بخود نیزلیشن پیسج پہ جا رہی ہے، اس وجہ سے آپ کا گننا ہو، تو یہاں پہ آپ نے پھر اسٹریچ کرنا ہے۔ اب آپ اسی طریقے سے دوسری جگہ بھی آپ کو نظر آئے گا، یہاں پر ایک ہے، یہاں پر بھی جہنما، اس کو جہنما بھی نہیں پڑھنا اور اس کو جہنما بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ دونوں صورتوں میں غلط ہو گیا۔ جہنما جو آپ جلدی کریں تو آپ ایک نون ملا رہے ہیں، اور اگر جہنما پڑھ دیتے ہیں آپ یا جہنما پڑھ دیتے ہیں، کچھ اس طرح کی شدہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے آرام سے جہنما کانت مرصودا، یہاں پہ رو کے اوپر سکون ہے، رو سکون کی حالت میں ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ پچھلی حرکت کیا ہے، اور پھر اس پر آپ نے اس کی وجہ سے آپ کو رو کو حرکت دینی ہوتی ہے، کسرہ ہو تو آپ کی رو باریک ہو جاتی ہے، رو پہ حرکت نہیں دینی ہوتی، رو کی آواز کو باریک یا موٹا پڑھنے کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو رو کو اصولاً تو باریک پڑھنا چاہیے کیونکہ رو سے پہلے کسرہ ہے، لیکن یہاں پر بعد میں جو صاد ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹی حروف ہے، تو نیچرل یہی ہے کہ آپ رو کو بولتے ہوئے منہ پہ ہیوینس برقرار رکھیں اور صاد کو بھی ادا کریں، میرو صاد، تو یہ آسان ہے۔ اگر آپ اس کو کوشش کریں گے کہ رو کو باریک کریں اور پھر صاد کے لیے موٹا کریں تو آپ کا ایک پاز آ سکتا ہے، جیسے میر صاد، کیونکہ آپ رائٹ لیگ، آپ نے جب رو کو لائٹ ادا کیا تو اپنی منہ کی پوزیشن لائٹ پوزیشن پہ ہے، تو اب جب آپ لائٹ پوزیشن سے منہ کو سوئچ کر کے آپ ہیوی پوزیشن پہ جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک پاز آ سکتا ہے۔ تو اور سکتا جو ہے حفظ حاصل میں ہم اس طرح سے نہیں کرتے نا، پاز بھی نہیں دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے پاس بہترین آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہیوی رکھیں، اور یہی جو ہے زبان کی خوبصورتی ہے عربی زبان کی کہ وہ اس لحاظ سے چینج کر دیتا ہے کہ جو سہولت ہو ادائیگی میں، جس چیز کی سہولت ہو پھر اس کو قاعدہ بنا دیا جاتا ہے، زبان پر مشکل نہیں آنی چاہیے، تو اس لیے ہمیں بنا دیا گیا کہ ہم اس رو کو ہیوی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اب یہ ایک ایڈیشنل بات آ گئی تھی جو مجھے آپ کو آج اسٹریچنگ بھی بتانی ہے اور وہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے غلطیاں کیا کی تھی، جیسے کہ کوئی اور تو تھا لیکن میں نے کسی کا سنا تو یہ آپ اس طرح سے تو کے اوپر ایئر پھینک رہے تھے،
تو تو کے اندر ایئر نہیں آ سکتی. جو آپ کو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ تو جو ہے وہ جہر لیٹر ہے، آواز ہے اس میں، تو اس میں ایئر نہیں آئے گی. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یا تو ایئر ہوگی یا آواز ہوگی، یعنی یا آپ کے پاس جہر لیٹر ہوگا یا پھر وہی لیٹر جو ہے وہ جو ہے یا پھر ہمس لیٹر ہوگا. ایک دونوں صفت کسی لیٹر میں نہیں ہو سکتی. لیکن اب میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ کس بنیاد پر ایسا ہوتا ہے، میکینزم کیا ہوتا ہے. تو جو اب تو کا بھی آپ مخرج دیکھیں گے، تو پہلی بات ہے کہ تو کا جو مخرج ہے آپ کا، جو بھی مخرج تو آپ کا ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے پہ لگتی ہے، لیکن تو کے لیے آپ کو اطباق کی صفت بھی، یعنی مڈل آف دا ٹنگ بھی اوپر روف پہ ٹچ کرے گی. اسی طرح سے اس میں استعلا کی صفت بھی ہے، بیک آف دا ٹنگ بھی اوپر کو ٹچ کرتی ہے. تو اس وجہ سے تو سب سے ہیوی لیٹر بھی ہوتا ہے. پھر تو کے اندر جہر بھی ہے. تو جب اب یہ ہے کہ اس میں شدہ بھی ہے صفات کے لحاظ سے، تو اب آپ جب شدہ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ مخرج میں آواز جب بنتی ہے تو سختی سے لگتی ہے اور ٹریپ ہو جاتی ہے. ٹریپ کیوں ہوتی ہے؟ جیسے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی منہ کی پوزیشن دیکھیں کیوں ٹریپ ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ آواز منہ سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. اب دیکھیں ٹھیک ہے، اب اس کو آپ جب لے جا کے جیسے آپ منہ مخرج کو ٹچ کریں گے آپ کی سانس بند ہو جائے گی. اگر آپ نے مخرج کو سختی سے ٹچ نہیں کیا تو جو لوگوں نے کہا تھا لیت یعنی ایئر پھینک دی، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے شدت سے ٹچ نہیں کیا تھا. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آواز بھی پوری اونچی رکھنی ہے، اس میں مخرج کو ٹچ کرتے ہوئے بھی شدت اختیار کرنی ہے. یعنی آواز کا پریشر جو ہے زبان، جو مخرج آپ ٹچ کر رہے ہیں زبان کو لگائیں تو اچھے طریقے سے چپکائیں، اچھے طریقے سے زبان مخرج کو ٹچ کریں. اگر تھوڑی سی بھی آپ ٹچ کرنے میں ہلکا سا گیپ رکھیں گے، یعنی ہلکا سلو رکھیں گے، سست ہوں گے آپ ٹچ کرنے میں، تو ایئر پاس ہو جائے گی. ایسا ہے نا، کیونکہ ایئر تو سانس تو مستقل جاری، ایئر سانس ہے، سانس جاری ہی ہے. اگر آپ یہ کیوں ایئر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو ٹچ کرنے میں بہت شدت اختیار نہیں کی، لیٹ تو آپ فوراً نہیں گئے. اور اگر آپ ٹچ شدت سے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آواز میں باؤنس بیک بھی بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کا نیکسٹ صفت اس میں قلقلہ بھی ہے. تو اب جو ہے جیسے آپ گیند ہوتی ہے کوئی بال آپ جا کے دیوار پہ مارے، اگر آپ کا پریشر ہاتھ کا کم ہوگا تو بال بالکل قریبی علاقے پہ گر جائے گی، بالکل بلکہ رینگ کر کے وہ زمین کو اتر جائے گی. اس کے برعکس اگر آپ شدت سے پھینکیں گے اس کو تو وہ اپنے مخرج کو یعنی اپنے مقام کو ٹچ کرے گی اور واپس بہت اچھا باؤنس بیک کرے گی. تو ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے. بیسکلی لوگ شدہ لیٹر پہ شدت اختیار نہیں کرتے، یعنی مخرج کو ٹچ کرتے ہوئے سختی نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جب آپ کی جو ہے ایئر نکل جاتی. اسی طرح قاف کے اندر بھی ہوتا ہے، اگر آپ اندر سے جا کے پورا اچھے طریقے سے آپ کو آپ ٹچ نہیں کرتے ہیں تو وہاں سے بھی اسپیس ایسا ہے کیونکہ آپ بالکل تھروٹ کے قریب، یعنی زبان کا بالکل آخری حصہ جو ہوتا ہے ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ کو آپ اوپر جتنا چپکا سکتے ہیں زیادہ شدت سے ٹچ کرتے ہیں، چپکاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ بند ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ تھوڑا سا ڈھیلے ہوتے ہیں، سلو ہوتے ہیں، تو وہاں سے ایئر پھینکا جاتی ہے. تو لیٹ ایسے نہیں آواز آنی چاہیے. لیٹ تو یہاں تو چونکہ آپ کا شدہ ہے لہٰذا قلقلہ تو ہوگا نہیں، لیکن آپ کو ایک پاز فیل ہوتا ہے. لیٹ تو غین پہ بھی ہیوی لیٹر ہے لیکن کسرہ کے ساتھ. تو ایک تو یہ مجھے مسٹیک آپ کی بتانی تھی. باقی یہ کہ انشاءاللہ آپ اسی آیت کو اگر دیکھتے ہیں، ہم دوبارہ دیکھیں گے لیکن وہ میں پہلے اسٹریچنگ والے مقام کو دیکھ لیتی ہوں. پھر یہاں پہ جزاء وفاقا، دیکھیں تنوین کے بعد واو ہے اور یہاں پر بھی آپ آ جائیں تنوین کے بعد آپ کے پاس واو ہے اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد آپ کے پاس حمزہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو ہمیں تنوین والی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ولا بردوں یہاں پہ بھی ہے، بردوں ولا شراب الا حمیما وغساقا یہاں پر بھی ہے. تو نون ساکن اور تنوین کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں. سارے قواعد تو آپ کو ایک ساتھ نہیں بتائے جائیں گے، لیکن نون ساکن اور تنوین کے بعد سرٹن لیٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یرملون، یارا، میم، لام اور واو اور نون. ٹھیک ہے، تو اس میں سے اگر کوئی بھی ورڈ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیٹ آف یرملون. اگر سیٹ آف یرملون میں سے کوئی بھی ورڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ جو ہیں اس میں ادغام کرتے ہیں. پھر اس کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. ادغام یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کی آواز کو آپ کہیں سے مرج کرتے ہیں. اب مرجنگ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے یہ شرابن ہے نا،
تو اگر با کے پر فتح ہے، ایک فتح ہے جو وہ با بناتی ہے شرابا، ٹھیک ہے با، اور اگر دو ہی آ جاتی تنوین سے آواز میں نون ساکن کی آواز آ جاتی، جیسے شرابا بیکم شرابن، اور اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کوئی بھی با فتح با اور با تو فتح بن، تا فتح تا تو فتح تن، تو یہ ان کی ساؤنڈ بنا دیتی، لہٰذا اس ان کی ساؤنڈ کو جو یہاں پہ سپریٹ بھی کیا ہوا ہے، اس ان کی ساؤنڈ کو آپ نے میم کی فتح تو بولنی ہے حمیما، پھر اس والی جس نے من بنانا ہے اس کو ہم نے اس میں مرج کرنا ہوتا ہے ماؤں۔ اب مرج کے بھی پھر دو طریقے ہوتے ہیں، ہم نے یہاں پر جو کرنا ہے وہ واو اور یا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ والی واو اور یہ والی یا، تو اس کے اوپر ہمارے پاس جو ہے ناقص غنہ ہوتا ہے، اور جو ہے آپ نے اس کو ادغام غنہ کے ساتھ کرنا ہے، اور اس میں آواز کمپلیٹلی جو ہے نا وہ جیسے نون اور نون کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں تو آپ نے ڈبل ہو جاتا ہے نون کی آواز ادھر سے، اور یا اس میں اب یہ کہ اب آپ نے نون کی آواز کو بھی تھوڑا باقی رکھنا ہے اور واو کی آواز کو بھی باقی رکھنا ہے، دونوں کمپرومائز نہیں کرتے کہ کمپلیٹلی ہم میں سے کوئی ایک کمپرومائز نہیں کر رہا، یہ کہتا ہے مجھے 50% رکھو، یہ کہتا ہے مجھے بھی 50% رکھو، اس لیے آپ نے حمیم ماؤں ماؤں کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے اسٹریچنگ بھی دینی ہے، حمیم وغساقا، اس طرح سے جزاء وفاقا، تو یہاں پہ آپ نے ادغام کیسے کرنا ہے کہ آپ غنہ بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، ناقص نقص کے ساتھ ہے تو دونوں ہاف واف پہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس دوسرا نہیں، اس کو ہم نہیں انشاءاللہ ٹچ کریں گے کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم اسٹریچ کرنے والے مقامات کو آپ کے لیے ٹچ کرتے ہیں، تو یہاں پر جو آپ کے پاس کلر ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پہ خیال رکھیے گا، بردون ولا شرابا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، اس کی بھی ہوگی کہ اسٹریچ ہوگی لیکن میں نے ابھی نہیں کیا، آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو اون کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں تک، پھر یہاں پر بھی اسٹریچنگ ہوگی، فذوقوا فلن نزیدکم، یہاں پہ نون کے بعد نون ہے تو ہمارے مصحف میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ادغام کی ایک ڈفرنٹ شکل ہے، یہ نون جو ہے یہ والا ڈراپ ہو رہا ہے دوسرے پہ شڈہ ڈال دیا تو آپ نے نون کو ڈبل کرنے کے لیے اسٹریچ کرنا ہے، اور یہ اسٹریچنگ کی کچھ چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ اسٹریچنگ ہے وہ اس بات کی ہے جس کو ہم مد کہتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ الف مد واو مد اور یا مد کے بعد اگر حمزہ آتا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے لانگر دین دا مد اصلی کھینچنا ہے، یعنی مد اصلی یہ ہوتا ہے کہ ہا با تا، یہ نیچرل مد ہوتا ہے، طبعی مد ہوتا ہے، اس کو کبھی ڈراپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو ہم نے اس کو فی ہا نہیں پڑھنا، فی ہا اب یہاں پہ ہے، پھر نیچے سے ٹریول ہو کے ہا کی طرف آئیں گے، تیسری چیز جو نوٹس کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ ہر ایک سرا جہنم کانت مرصادا، اس طرح سے اینڈ میں اسٹریچنگ 3 سے 4 کاؤنٹ کی بنا دے رہے تھے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ جب الحمدللہ رب العالمین میں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک مد فارم ہوتی ہے، اور وہ ہم نے آپ کو پہلے لیسن میں بتایا تھا، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ مد کیا ہوتی ہے یہی کہ اگر آپ کے پاس جیسے آپ یہاں پہ آپ لکھتے ہیں فور ایگزامپل لابسین، ٹھیک ہے، یا صرف اسی ورڈ پہ آپ رک جائیں تو لابسین، آپ 4 سے 2 4 اور 6 آپ کے پاس دونوں رخصت ہوگی، کیوں؟ 2 اس لیے کہ طبع اصلی مد اصلی ہے یہ، کیونکہ یا سے پہلے کسرہ ہے اور نون پہ سکون ڈل رہا ہے، تو اس لیے 2 بھی کر سکتے ہیں، لیکن 4 6 موسٹ پروبلی لوگ 4 کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں قصر توسط اور طول دونوں کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے الحمدللہ رب العالمین پہ ہم کھینچتے ہیں ہر آیت کے اینڈ میں، لیکن یہاں پہ وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پہ آیت کے اینڈ میں کھینچا جائے، یہاں پہ صرف آپ کو 2 کاؤنٹ ہی کھینچنا پڑے گا، جتنا آپ نے را پڑھا اتنا ہی آپ نے با پڑھنا ہے، سرابا، اور اسی طرح مرصادا، ٹھیک ہے، تو جتنا آپ تو کرتے ہیں اتنا ہی تو، اور اسی طریقے سے فیہا، تو یہ تو مین آپ کی کریکشن کے حوالے سے اسپیشلی بات تھی
باقی زیادہ کچھ نئی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اس میں. یہاں پہ زیادہ سزا آپ دیکھ لیں کہ آپ لا کریں گے، لائٹ کریں اس کو، لا نہیں کرنا، آ کر کے منہ اوپر نہیں کھولنا، لا. اس طرح منہ کو سائڈ بیس بھی کھینچیں کہ آپ کی آواز میں کوئی لے اس طرح کی آواز نہیں، اور جس کو امالہ یا تقلیل کہتے ہیں ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. امالہ تو خیر لوگ نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں بسم اللہ یہ مرساہ نہیں، بہرحال امالہ کی ایک لیٹر ہے جس کو ہم اے کر دیتے ہیں، مجریحا. ٹھیک ہے، مجریحا. یہاں پہ ہم صرف اس میں امالہ کرتے ہیں، باقی کسی بھی لیٹر کے فتح کے وقت میں ہم امالہ نہیں کر رہے ہوتے. تو امالہ تو نہیں، لیکن تقلیل ایک ورڈ ہوتا ہے، وہ بھی اگر آپ نے ذرا سا بھی لا کے بجائے اس کو لے اس طرح بھی کھینچنے کی کوشش کی، لے الہ ہے، تو یہ بھی تقلیل ہوتا ہے. اور لے یہ امالہ ہو جائے گا، لیکن اس لیے ہم اس کو فتح پوری رکھیں گے، لا لا. لیکن ہم نے ایسے زبان کو بچھانا ہے بیک سے لے کر کے فرنٹ تک کہ آپ کی آواز، بس آپ کی زبان کہیں سے نہ اٹھے. یہی آپ کا آرٹ ہے اور یہی آپ کو سمجھنا ہے آپ کی لائٹ لیٹر کی ادائیگی کے لیے. بعض لوگ لائٹ لیٹر کی ادائیگی کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا تقلیل کر دیتے ہیں، لے نہیں کرتے تو لے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بھی مڈل میں ایک تقلیل کے فتح کے ادائیگی کے. جو ہماری پورا عشرہ قرات ہوگا 11، جو ہماری 10 قرات ہیں اور جو ہمارے 10 امام ہیں، جو تجوید کی پوری سائنس ہے اس کے مطابق فتح کی ادائیگی کے 3 طریقے، فتح کے علاوہ تقلیل اور امالہ بھی ہیں. نہ تو ہم حفظ ناصم کا ہم جو قرات کرتے ہیں اس میں نہ ہم امالہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم تقلیل کریں گے. لوگ امالہ کے ٹرم سے تو واقف ہیں، تقلیل کے ٹرم سے واقف نہیں ہیں، اور وہ بھی فتح کو ذرا سا ٹلٹ کرنا ہوتا ہے. تو ٹلٹ نہیں کرنا، فتح کو فتح ہی رکھنا ہے، با تا سا جا آرام سے فتح رکھنا ہے. لیکن اس آرٹ کے ساتھ کہ آپ کی زبان بیک سے لے کر کے فرنٹ تک بچھے، اس کو باجا اور تاجا والے آ کی آواز میں نہیں آنا، لا یرجونا نہیں، لا نہیں بالکل کھول کے، لا یرجونا نہیں، لا یرجونا. اور اس کو پھر وہی لے اس طرح بھی نہیں کھینچنا. تو انشاءاللہ تعالی یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے بہترین کوششوں کو قبول کرے اور اپنی جنت آخرت میں ہمارے لیے سیو کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے، اور ہمارے چھوٹے موٹے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور یہ عمل ہمیں جو ہے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.